الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیوں، میں سناتن دھرم کا دفاع کیوں کر رہا ہوں؟ وائی ایم آئی ڈیفینڈنگ سناتن دھرم، یعنی ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے، ہے نا، یہ سوال پر میں نے آپ سے اظہار خیال کرنا شروع کیا، اور اس سلسلے میں پچھلے خطبوں میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود نبوت کے دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے بڑا واضح۔ ایک سب سے پہلی اور جو زیادہ پرانی، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور آسمانی کتابوں کو رکھنے کا ذکر کیا، اور پھر دوسرا جو ابراہیمی سلسلہ ہے، جو اگرچہ کہ پرانا ہے، 4000 سال اپروکسیمیٹلی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد کا حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبیوں کا اور آسمانی کتابوں کا رکھنے کا جو واضح ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور ہم نے اس پر آلریڈی گفتگو کی ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب اس بات کی اطلاع دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں خاندان اور دونوں خاندانوں میں پائے جانے والے جو پیغمبر ہیں اور ان پر نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ دنیا میں پائی جائیں گی۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے جوڑوں کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اس حوالے سے اجمال اور تفصیل کا جوڑا رکھا، اور پھر آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر نوح علیہ السلام اور آپ کی ذریت میں پیدا ہونے والے جو پیغمبر ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا ذکر اجمال میں کیا، اور ابراہیمی سلسلے میں آنے والے پیغمبر، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں کیا، بریف اینڈ ڈیٹیل، ہے نا۔ اس کے پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے 4 اہم قرآن مجید سے جو ہے حوالے بتائے۔ اے ساتھیوں، پچھلے جمعہ کا دن وہ دن تھا جو اس سال گیتا جینتی کے نام سے منایا گیا، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے، جو ہمارے ہندو سماج کے اسکالرز ہیں، پنڈت ہیں، انہوں نے ایک دن تاریخ آگے بڑھا لی، بعض لوگوں نے 23 کو گیتا جینتی سیلیبریٹ کی، لیکن واستو میں وہ تاریخ یعنی چاند کے کیلنڈر، لونار کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے ہندو سماج میں ہی بتائی جاتی ہے، وہ 22 دسمبر کو تھی۔ پچھلے جمعہ کو وہ تاریخ پڑھی، اور
पिछले जुमा 5160th एनिवर्सरी ऑफ भगवत गीता जो है मानी गई और मनाई गई। उस मौके पर अगरचे के कुछ साल से जब से इन बातों का इल्म हुआ है और एहसास हुआ है और कुरान की रोशनी में ये बातें समझ में आई हैं, तो गीता के नुज़ूल के मौके पर प्रोग्राम्स का इनेकाद जो है छोटे पैमाने पर या बाज़ वक्त ऑनलाइन जो है हम लोग, हमारी टीम जो है करती आई है। लेकिन पिछले जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कि कुछ खासा बड़े पैमाने के ऊपर हम पहली मर्तबा एक प्रोग्राम जो है कर पाए। बहरहाल उसमें मेरा भी एक टॉपिक था, भगवत गीता इज़ डिवाइन के नाम से कुछ नुकात मैंने लोगों के सामने रखे। और बहरहाल अभी की बात नहीं है, बल्कि जब से मतलब इन बातों को समझने के बाद लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है तो मिक्स्ड रिस्पांस जाहिर सी बात है लोगों के पास से आता है। तो इस मर्तबा भी आया। बाज़ मुसलमानों का पॉजिटिव रिस्पांस आप यानी ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अगरचे कि बहुत सारे यानी इस बात को पसंद करने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन हर कोई जाहिर सी बात है कमेंट नहीं करता। और फिर बाज़ लोगों के एतराज़ात भी आए, और उसमें भी मतलब कुछ लोग होते हैं एतराज़ करने वाले, हर कोई जाहिर सी बात है कमेंट नहीं करता, पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लेकिन फिर भी बाज़ लोगों ने यानी क्रिटिसाइज़ किया। मैं इन लोगों का एहतराम करता हूँ, इन लोगों से मैं मोहब्बत भी करता हूँ जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और कंडेम किया मेरी बात को, इनसे भी करता हूँ यार। जाहिर सी बात है सपोर्ट करने वालों से भी हम मोहब्बत करते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वालों से भी हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक ये वो लोग हैं जो दीन इस्लाम से बेहद मोहब्बत रखते हैं और वो अपने ईमान में मुखलिस हैं, और वो दीन इस्लाम की दिफा में उन्हें चूँकि ये लगता है कि भाई दीन इस्लाम को जो है बिगाड़ दिया जा रहा है, तो वो उसके डिफेंस के अंदर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो उनके उस जज्बे खैर को हम सलाम करते हैं, उसकी कदर करते हैं। वो अच्छी नीयत के साथ ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ऐसे साथियों, लेकिन किसी भी चीज़ को कबूल करना, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना, इसकी बुनियाद जो है महज हमारे जज्बात नहीं होना चाहिए। इसकी जो बुनियाद है वो इल्म और अक़ल और दलाइल की बुनियाद के ऊपर हमारे जो है फ़ैसले होना चाहिए। कोई भी चीज़ मैं अगर कबूल कर रहा हूँ तो है ना, किन दलाइल की बुनियाद के ऊपर, किस समझ की बुनियाद के ऊपर कबूल कर रहा हूँ, और अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो फिर किस है ना दलील की बुनियाद पर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ये बातें वो है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होनी चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। और हम पिछले ये खुतबों में यही हवालों से बात कर रहे हैं, और मैं आपके सामने बार बार अलग अलग उन्वानात के तहत ये बात को एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज के अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप है ना दलाइल की बुनियाद के ऊपर जो जैसे मैं समझा हूँ वो आपके साथ में शेयर करता चला जा रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर नाजिल होने वाली जो अल्लाह की आखिरी किताब है कुरान मजीद, उसमें कहीं पर भी दीनी रिश्तों को काटते हुए है ना, साबिक़ आसमानी किताबों को कंडेम और क्रिटिसाइज़ करते हुए और साबिक़ पैगंबरों से रिश्ता काटते हुए और उनके कुछ नक़ाइस, उनके अंदर की खामियां है ना, और इस तरह की यानी उनको कंडेम करते हुए बाज़ लोगों को है ना मिथ और माइथोलॉजी कहते हुए दावत देने का तरीक़ा नहीं सिखाया है। बल्कि हमने जितनी भी कुरान मजीद की स्टडी की है तो उसमें ये बात बिल्कुल है ना साफ, शफाफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होकर हमारे सामने आई है कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और आप पर जो अल्लाह ने आखिरी किताब नाजिल की कुरान, उसके ज़रिए से जो हक़ का पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया है, तो ये पुराना ही पैगाम है, ये वही दीन है जो शुरू से दिया गया,
ہے نا اسی کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اس دین سے رشتہ جوڑتے ہوئے، پیغمبروں سے رشتہ جوڑتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ رشتہ جوڑتے ہوئے رسپیکٹ تک کی بات کی گئی بلکہ ان پر ایمان لانے کی جو ہے بات کی گئی، اور پھر سابق آسمانی کتابوں کی تعریف ہے، تصدیق ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس ایمان کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو رشتہ جوڑتے ہوئے بتانا ہے کہ بھئی وہی دین کی تعلیمات کو یاد دلایا جا رہا ہے، کوئی پرایا دھرم نہیں ہے، کوئی ودیشی دھرم نہیں ہے نا، کوئی فارن ریلیجن نہیں ہے، یہ عربستانی کوئی دین نہیں ہے جو لا کر یہاں پر ہندوستان کے لوگوں کے اوپر جو ہے تھوپا جا رہا ہے۔ یہ عین ہے نا سودیشی دھرم ہے، اسلام کا جو مول ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے نا، اس طرز کے اوپر جو ہے دعوت قرآن مجید میں جو ہے دی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے میں واضح کرتا جا رہا ہوں۔ اب ہم جب یہ دیکھ چکے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ پچھلے جو ہے نا جو سیریز ہے، چونکہ باتیں جو ہو رہی ہیں اگرچہ کہ اپنے آپ میں ہو سکتا ہے کہ 1-2-3 قسطوں میں ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، لیکن یہ ایک یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ایجوکیشن کا معاملہ ہے نا، جہاں پر ہم کچھ بنیادی باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر آگے کی ہے نا جو ایڈوانس باتیں ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ان کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھا اگر پہلے کا تو پھر وہ براہ کرم میں نے پہلے کے بھی اگر خطبوں کو دیکھ لیں تو پھر یعنی بات سمجھ میں آئے گی کہ کس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہاں پر یعنی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ ساتھیو یعنی یہ بات ہمیں پچھلے 2 جمعوں میں اگر سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ 2 سلسلے رکھے ہیں، اور نوحی جو سلسلہ ہے یعنی مہاجل پلاون والے منو، ہمارے ہندو بھائی جنہیں ہے نا منو کہہ کر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ان کی سنتان ہونے کو بھی مانتے ہیں، منو اور سپترشی کی سنتان، ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کیا، اور ابراہیمی سلسلے کا ذکر تفصیل سے کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پر اجمالاً کیا، لیکن یعنی لوگوں سے بات چیت کیسے کی جائے گی، انہیں اپناپن ہے نا کیسے ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، کیسے رشتے جوڑے جائیں گے، اس کی ڈیٹیل ابراہیمی سلسلے کے جو لوگ تھے ہے نا، یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین مکہ تھے، تو ان سے بات چیت کر کے بتا دیا گیا کہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا، ہے نا۔ تو اس حوالے سے جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی جو عظیم الشان پیغمبر ہیں، جو رشی ہیں، ان کے نام ہمیں یہاں پر لوگوں میں زندہ اور بہت کثرت سے جو ہے لیے جانے کا جو ہے معاملہ ملے گا، اور جو آسمانی کتابیں یہاں پر نازل کی گئی ہیں ان کے بھی نام ہے نا، ان کی تعلیمات، وہ کتابوں کا وجود ہمیں ویسے ہی یہاں پر ملے گا جیسے ابراہیمی سلسلے کے اندر ہمیں ملتا ہے نا۔ اور اب ان کتابوں کا نام کیوں لیا، کیا ضرورت ہے، یعنی اگر وہ جو اعتراضات ہیں انالیسس کے لیے اگر میں تاکہ میں ان کا کچھ جواب دے سکوں کیا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بھائی وہ، کیونکہ اعتراض بھی ایک واجبی اعتراض محسوس ہو سکتا ہے نا، کہ بھائی وہ کتابیں جو ہزاروں ہزار سال پہلے نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پھر یہ کہنا کہ وہ کرپٹ ہو گئی ہیں، وہ انٹرپولیٹ ہو گئی ہیں، اب آپ کیوں گڑے مردے جو ہے اکھاڑ رہے ہیں، کیوں ایک بھولی ہوئی کتاب کو آپ لا کر لوگوں کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں؟ بھائی اب قرآن آ گیا ہے نا، اور آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ مسلم ہیں، تو آپ قرآن ہی کو پروموٹ کرتے رہیے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے قرآن کو بازو رکھ دیا اور آپ جا کر ہے نا وہ دوسری کتابیں، یعنی ہندو بڑی کثیر تعداد کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی گیتا نہیں پڑھتی، ویدوں کا ادھین، ویدوں کا مطالعہ نہیں کرتی، اپنشدوں کا مطالعہ نہیں کرتی، یہ ایک فیکٹ ہے، وہ نہیں کرتے۔ اب آپ جا کر کیوں انہیں پڑھوا رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کتاب دوبارہ آپ اس کے ہے نا اس کو ریوائیو کرنے کی، اسی کو عام کرنے کی جو ہے آپ بات میں کیوں کر رہے ہیں؟ ریوائیو سے مراد یعنی لوگوں کے اندر، لوگوں کی یعنی مطالعے میں اس کو لانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پر امپلیمنٹیشن کی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی زندگی گیتا کے حساب سے جو ہے گزارو، یہ بات اب کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، ہے نا۔ تو جب یہ اعتراض آتا ہے تو پھر بہت سارے جو لوگ قرآن مجید کی سٹڈیز سے جو ہے دور ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایک واجبی آبجیکشن ہے نا، ایک ویلڈ آبجیکشن، واجبی اعتراض یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر یعنی بعض ایسے بھی یعنی حملے والے بھی جو ہے اعتراضات ہیں
ٹھیک ہے، بعض مطلب سوالیہ نشان. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی گیتا جینتی سے مراد کیا ہے؟ گیتا پیدا ہوئی تھی کیا؟ واز گیتا بورن آن دیٹ ڈے؟ اور مطلب اس دن کہی گئی، ریویل ہوئی، کیا ہوئی؟ مطلب جینتی کا، جینتی تو برتھ ڈے کو کہتے ہیں. اس طرح کا مطلب ان کا ایک سوال بھی تھا. تو یہ ساتھیوں یہ سوالات آتے ہیں ہے نا، کیونکہ ان موضوعات کے اوپر چونکہ کھل کر قرآن کی روشنی میں جو حقائق ہیں وہ بیان اکثر نہیں کیے جاتے، تو پھر یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں. کیوں ان کتابوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے نا؟ میں قرآن مجید کے حوالے سے 3 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے وضاحتیں میں رکھوں گا انشاءاللہ. آپ وہ یعنی نکات کو نوٹ کریں گے، آپ ان آیتوں کو بھی نوٹ کریں گے، اور پھر آپ خود یعنی جیسا ہمیشہ کرتے ہیں آپ اپنی ریسرچ، اپنی اسٹڈی، اپنا کراس چیک کرنے کا معاملہ آپ بالکل وہ جاری رکھیے، آپ کریے، اور پھر مطمئن ہوں گے، بات سمجھ میں آئے گی ہے نا، حق محسوس ہوگی، تبھی آپ اسے قبول کریے، ورنہ آپ اس بات کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہے نا. ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. یہ چھوٹ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، ماننا ہے تو مانو، بات سمجھ میں آئی تو مانو، ورنہ پھر جو ہے نہیں ماننا چاہیے. اور جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، رحمان کے بندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں بتائی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ٹھیک ہے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان آیات پر بھی اندھے اور بہرے بن کر وہ نہیں گرتے. مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر وہ اسے قبول کرتے ہیں، اسے یعنی ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور سمجھ کر مانتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی جو ہے یہ صفت ہوتی ہے. تو لوگ جو یہ کر رہے ہیں، کراس چیک کر رہے ہیں، ویریفائی کر رہے ہیں، دلائل کی بنیاد پر ہے نا، قرآن کی روشنی میں مطمئن ہونے کی جو ہے جستجو وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ رحمان کے بندوں کے اندر ان کا شمار ہوگا. تو بالکل ویسے ہی کریں، کراس چیک کریں، ویریفائی کریں، اس کے بعد ہی آپ مانیں. ایسے ہی مطلب کسی نے کہہ دیا ہے نا، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے فرینڈ ہیں ہے نا، ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، ایسی بنیادوں پر ہرگز خدا کے لیے آپ کوئی بھی بات مت مانیے. ایسے ساتھیوں 3 پوائنٹس کیا ہیں جو قرآن کے حوالے، بھائی کیوں ضروری ہے یہ سمجھ لینا، ورنہ مطلب بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے. بلا وجہ کوئی بھی کام کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو بتایا جائے تو پھر یعنی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم ہوگا. بھائی کئی کو ضرورت کیا ہے نا، یہ سوال ان کے ذہنوں میں رہے گا. تو اس سوال کا ہم اس موقع پر جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، قرآن جواب دے رہا ہے، میں تو بس ایک میڈیٹر ہوں، کمیونیکیٹر ہوں آپ کے سامنے، وہ اپنے ہے نا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں وہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. 3 ریزنز ہیں، وہ تینوں کیا ہیں دیکھیے. پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اس کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں. اگر ہم آسمانی کتابوں تک اپنی بات کو محدود رکھیں، ورنہ پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ہے، سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. میں ابھی کتابوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہے نا جس کتاب کی جینتی پچھلے ہفتے منائی گئی ہے نا، اس کو عام کرنے کی بات کی گئی، تو وہ کتاب اور پھر یعنی دلائل تو پھر ساری آسمانی کتابوں کے لیے ہے. یہ تورات کے لیے بھی ہے، یہ زبور کے لیے بھی ہے، یہ انجیل کے لیے بھی ہے، یہ صحف ابراہیم اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ویدوں کے لیے بھی ہے، اپنشد کے لیے بھی ہے، یہ جواب گیتا کے لیے بھی ہے. ظاہر سی بات ہے میں گیتا کے حوالے سے ہی یعنی میں نے یہ یعنی عنوان کو ٹیک اپ کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ اور بھی کتابیں ہوں گی، دھمپد ہوگی جو بدھسٹ کے پاس مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ہوں گی، ان کی میرے پاس یعنی پرسنلی تحقیق نہیں ہے، وہ اسٹڈی نہیں ہے نا، وہ میرا لمیٹیشن ہے، میں نے ان کے بارے میں میں نہیں کر پایا اسٹڈی. اور بھی ہوں گی پھر جو علم میں بھی نہیں ہے ہمارے ہے نا، دنیا کے اور بھی علاقوں میں جو ہے لوگ مانتے ہوں گے کہ اللہ کی کتابیں جو ہے ہیں. ان سب کے لیے یہ بات اپلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر ایمان لانا اصولوں میں رکھا ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، تو ایمان لانا ہی لانا ہے. اوکے، پھر دوسرا کیا ہے، سارے مسلمانوں کو قرآن کے علاوہ ان کتابوں پر ایمان لانے کا پبلکلی اعلان کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ساری کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کیا یا ساروں پر ایمان لاتے ہیں سوائے کسی ایک کتاب کے یا 1-2 کتابوں کے، تو پھر سخت سزا کی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سنائی. ٹھیک ہے، یہ 3 پوائنٹس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا چلا جاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ ضرورت کیوں ہے، یہ سابق آسمانی کتابوں کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا
ذکر کیا کیسے کیا ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ بقرہ یعنی کہ قرآن مجید کا بس بالکل سیکنڈ چیپٹر سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا. اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم سیدھے راستے کی جو ہے دعا مانگی, اور پھر جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا آغاز کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے نا, اس میں کوئی تیڑ نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ اللہ سے بے حد محبت کر کے برائیوں سے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے, گائیڈنس ہے. اور پھر اب دیکھیے ہدایت ہے اللہ سے بے انتہا محبت کر کے برائیوں سے گناہوں سے کرائم سے جرائم سے بچنے والے لوگوں کے لیے. وہ متقیوں کی کوالٹیز کیا ہوتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کوالٹیز بتاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہی لوگ ہیں. یہ الذین بہت امپورٹنٹ ہے, دیکھیں اسپیسیفائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, یعنی سب نہیں, یہ وہی لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر یعنی انسین پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نماز ہے نا, پروردگار کی عبادت کا جو معاملہ ہے وہ اسے قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون, والذین, اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, یؤمنون بما انزل الیک, جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا, یعنی وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو کچھ بھی آپ سے پہلے نازل ہوا, جو کوئی آسمانی کلام, جو کوئی آسمانی کتاب آپ پر اس سے پہلے نازل ہوئی, وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہی متقی ہیں, وہی متقی ہیں. اللہ, یہ انڈر لائن کرنے والی بات, ورنہ وہ تو جو اور بھی کوالٹیز بتائے گئے ہیں ہے نا, تو کیا ہے دیکھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان کی اصل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور سابق کتابوں پر, ساری کتابوں پر ایمان لائیں. یہ کوئی ایمان کے فروع میں نہیں ہے, یہ ایڈیشنل کرنے کی چیزوں میں نہیں, یہ مین کے اندر ہے, یہ اصولوں کے اندر, اصل کے اندر ہے. اور اس کے بارے میں مسلمز بخوبی جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں, بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کتاب کا بھی منکر ہوا, یعنی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس میں سے کوئی ایک کتاب کا بھی منکر ہوا, باقی سب کو مانتا ہے, تو وہ ایمان سے ہی باہر ہو گیا. یہ نہیں کہ بھئی اتنا تو مانتا ہے, 99% والا ایمان والا ہے, وہ 1% اس نے نہیں مانا, وہ اتنا 1% ایمان کم ہو گیا, اتنا 1% گنہگار ہو گیا, ایسا معاملہ نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, کوئی ایک کتاب کو بھی وہ ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ بالکل ایمان سے ہی باہر جو ہے چلا گیا. اتنی مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اتنی کتنی سخت بات ہے یہ. اور اگر پھر اس آیت میں غور کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے ذرا اس کو بھی نوٹ کر لیں, ہے نا, کہ دیکھیے والذین یؤمنون, یؤمنون کا جو لفظ ہے وہ ایک ہی بار آیا, یعنی وہ جو ایمان لاتے ہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک, انزل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو, یعنی جو آخر میں نازل کی قرآن, اس کے انزلہ کو الگ کیا, نازل کیا, ریویل کیا, اس کا اوترن کیا, ہے نا. وما انزل من قبلک, اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا, جو کچھ, ما مینز واٹ ایور, جو بھی نازل ہوا, انزلہ الگ کیا. یؤمنون ایک ہے, انزلہ الگ الگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ جب الفاظ اپنے استعمال کر رہا ہے اور یہ کلام الہی ہے تو پھر ایک ایک لفظ نہایت ہی جچا تلا ہے نا, اور بہت ڈیپ میننگ ہے اس میں. کیا مطلب ہے اس کا بہت یعنی کہ زبردست خوبصورت ہے نا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ آف ایمان, جو ڈگری آف ایمان, جس قدر جس لیول کا ایمان ہمارا قرآن مجید پر ہے, اسی سٹینڈرڈ, اسی ڈگری, اسی لیول کا ایمان ہمارا سابق کتابوں پر ہے. یہ ہے یؤمنون ایک بار استعمال کرنے کا میننگ. جیسی محبت, جیسا اٹیچمنٹ, جیسا آپ والہانہ مطلب محبت جو ہے قرآن مجید سے کرتے ہیں, ویسی والہانہ محبت اور اٹیچمنٹ آپ کا ان سب کتابوں سے ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کی.
آپ جیسے ڈیفنس کرنے کے لیے قرآن کی حفاظت، قرآن کے ڈیفنس کے لیے جیسے آپ بےتاب اور بے چین ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کا سابق کتابوں کے لیے ہونا چاہیے. یعنی ہر معاملہ جیسا آپ قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ویسا سابق آسمانی کتابوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہے یؤمنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک. بھائی ایک ایز این اینٹیٹی قرآن ایک الگ کتاب ہے، اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، ایک الگ حیثیت ہے. اٹ از اے ڈفرنٹ اسکرپچر. انزل من قبلک وہ ایک ڈفرنٹ اسکرپچر ہے، یعنی بحیثیت یعنی اینٹیٹی ہے نا، ایک الگ اسکرپچر ایک الگ اسکرپچر. یہ ہے انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہ کیا ہے؟ یہ انزل الگ کرنے کا مطلب یہ الگ ریویلیشن، اگرچہ کہ اس کا پھر سورس ایک ہی ہے نا. لوح محفوظ سے ہی آئی ہے ساری آسمانی کتابیں، قرآن بھی اسی میں سے آئی ہے نا، جس میں سے وید آئے، اپنشد آئے، گیتا آئی، پھر ہے نا صحف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب کا جو سورس ہے وہ لوح محفوظ ہے. مگر ایز این اینٹیٹی اس کی ایک الگ یعنی یونیک انڈیویجول اس کی جو ہے حیثیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ انزیلا کے فرق سے جو ہے بتا رہا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول میں رکھا. یہ پہلی بات ہے، ہمیں ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے. اچھا، پھر ایمان لا لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ، ہمیں اس ایمان کا جو قرآن پر ہم لاتے ہیں اور جو سابق آسمانی کتابوں پر لاتے ہیں اس کا اعلان کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے امر کے صیغے میں یعنی آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ یہ اعلان جو ہے لوگوں کے سامنے کرو. یہ اعلان ایک اجمالاً اعلان بھی ہے اور ایک تفصیلی اعلان بھی ہے. دونوں کی مثالیں میں قرآن مجید سے یعنی حوالے جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی یہ آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے ہے نا، پیپل آف دا بک جنہیں کہتے ہیں، یعنی اسکالر سے، ریلیجیس اسکالر سے مجادلہ مت کرو، ڈسکشن وغیرہ مت کرو، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس طریقے کے جو بہترین ہے، یعنی انہیں بہترین لگے وہ طریقہ، ویسے ہی طریقے سے ان سے بات کرو. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے وہ لوگوں کے جو ظلم کر رہے ہیں. یعنی ہم بہترین طریقے سے بات کر رہے ہیں سامنے والے کو جو بہترین لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود سامنے والا ایگریسو ہے، وہ یعنی پھر بھی جھگڑا کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے آگے جو اصل ابھی اس موضوع کے متعلق جو آیت کا حصہ ہے نا، انڈر لائن کر کے مطلب غور کرنے کی جو بات ہے، وَقُولُوا، اور تم سب کہو، اور تم سب یعنی سارے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تم سب کہو. وَقُولُوا، اب ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان کہیں گے تو پھر کہیں گے کس سے بات جو بیان کرنے کی ہے، جو بولنے کی ہے؟ تو ان کے سامنے وہ ہیں جن کو ہم مدعو کہتے ہیں، اپنے انوائٹی کہتے ہیں، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہے نا، جو سچائی ہمارے پاس ہے، ہم جس کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں، ہے نا. وَقُولُوا، کیا کہو؟ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا. یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی پرنسپل ہے. آمنا ایک بار آیا، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، انزل ہماری طرف جو نازل کیا گیا، ہم پر جو نازل یا بھیجا گیا یعنی قرآن مجید، وانزل الیکم، اور جو آپ کی طرف بھیجا گیا، آپ پر نازل کیا، آپ پر جن کا اوترن کیا گیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور آمنا ایک بار آنے کا مطلب پھر وہی ہے، میں بس ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو سٹینڈرڈ آف ایمان، جو ڈگری آف ایمان ہے نا، جو قرآن مجید پر ہے، وہی سیم سٹینڈرڈ، وہی سیم ڈگری آف ایمان اس پر ہے جو آپ پر نازل کیا گیا. مدعو سے کہہ رہے ہیں، عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں تو ہے نا تب بھی ویسے ہی ہے، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں تب بھی ویسے ہی ہے، ہماری ہندو قوم سے کہہ رہے ہیں، سناتنی قوم سے کہہ رہے ہیں تو تب بھی ویسے ہی. اور جتنے بھی مطلب پھر اور بھی لوگ ہوں گے ہے نا، ریلیجیس گروپس ہوں گے، ان کے پاس کتابیں ہوں گی، ان سے بھی کہنے کی ہے، کہنا ہے یہ. اور یہ کہنے کا انداز کون سا ہے؟ یہ اجمالاً ہے، آپ پر جو کچھ بھی نازل ہوا، وما انزل الیکم، ہے نا. سیم ڈگری آف ایمان ہے، جیسے قرآن کو مانتے ہیں ویسے آپ کو آپ کے پاس جو نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں، ہے نا. آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد،
اور ہمارا پوجیہ آپ کا پوجیہ وہ ایک ہی ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہے نا, ہمارے نزدیک جو عبادت کے لائق ہے, آپ کے نزدیک جو معبود ہے عبادت کے لائق ہے, وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے وہ, ہے نا. اگرچہ کہ ہم ان سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں, وہ ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی کے فرمان بردار ہیں, اسی کے آگے ہم نے سمرپن کیا ہے, اسی کے آگیا کے پالن میں ہم یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا, اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اسٹینڈرڈ آف ایمان سیم ہے. یہ اعلان ہے. یہ کون سی یہ آیت کس چیز کی مثال ہے؟ یہ اجمالاً اعلان کی یہ مثال ہے. اچھا, ویسے ہی پھر آپ دیکھیں ایک اور طریقہ ہے, تفصیل سے اعلان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا, جس کو پھر بریف اینڈ ڈیٹیل کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انہیں غور کریں گے. خولو, یہ سیم آیت خل کے ساتھ بھی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ محمد کو ڈائریکٹلی آرڈر کر کے اللہ تعالیٰ یہ مطلب ایسا کہو کہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اور یہ آیت جو میں نے ریفرنس کے لیے جو سلیکٹ کی ہے وہ خولو, یعنی سب سے سارے مسلمانوں سے جو ہے یعنی اللہ مخاطب ہو کر یہ آرڈر دے رہا ہے. قولو, تم سب کہو, آمنا باللہ, ہم اس دی ڈائٹی, دی ون وردی آف ورشپ ہے نا, الہ یعنی اللہ عربی میں, اوکے, ہم اس پر ایمان لائے. آمنا باللہ وما انزل الینا, اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا, ہم پر جو ہے بھیجا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. یہ کیا ہے؟ یہ پھر اعلان کا امر کا صیغہ ہے, یعنی اللہ حکم دے رہا ہے. یہ کوئی ریکویسٹ نہیں ہے تو بھئی آپ کرتے تو کر لو, نہیں کرتے تو مت کرو, نہیں. اے مسلمانوں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قولو, کہو, تم سب کہو, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا, جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے. یہ تو لوگ بھی جانتے ہیں, مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں, بلکہ لیکن بولنے کی بات ہے, اسی سے بات شروع کرنا ہے. قرآن پر ایمان لاتے ہیں ہم. وما انزل الی ابراہیم, اب دیکھیے یہاں پر نام آ رہے ہیں, اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر, ابراہیم پر, و اسماعیل, اور اسماعیل پر, و اسحاق, اور جیکب پر, والاسباط, اور ان کی نسلوں کے اندر, ان کے ڈسینڈنٹس کے اندر, ہے نا, ان کے خاندان میں, یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں. والاسباطی وما اوتیا, اور ایمان ابھی ویسی ہے نا, ایمان کی بات ویسی ہے, اسٹینڈرڈ آف ایمان بھی ویسے ہی ہے, مگر ابھی بات ڈیٹیل میں چل رہی ہے. وما اوتیا موسیٰ, اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, یعنی جوز جن کو مانتے ہیں اپنا پروفٹ, اپنا لاسٹ پروفٹ, ان کی کتاب ہے نا. وما اوتیا, کیا دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات عطا کی گئی تھی. و عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام کو, جیزس دا مسایا, حضرت عیسیٰ مسیح کو جو کچھ بھی دیا گیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ بھی نبیوں کو دیا گیا تھا اپنے رب کی طرف سے. یہ ہے وہ بریف جہاں نام نہیں لیا گیا, لیکن اب یہ باقی سارے آ گئے, ہے نا. ابراہیمی نسل کے بھی باقی سارے آ گئے, اور نوحی نسل کے بھی باقی, یعنی سب آ گئے. نبیون من ربہم, وما اوتی النبیون من ربہم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ یعنی کمپلیٹ کر دیا. یہ جو بھی پیغمبر جہاں پر بھی آیا ہے انہیں جو بھی دیا ہے نا, ہم ایمان لاتے ہیں. اور آمنا کیسا ہے؟ ڈگری آف ایمان, اسٹینڈرڈ آف ایمان بالکل سیم ہے نا, سیم ڈگری آف ایمان ہے. اور آگے ابھی بات ختم نہیں ہوئی, آگے بات کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم, ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. We do not discriminate, we do not differentiate with even one of them. سب کو تو برابر ایک سٹینڈرڈ میں مان لیا, ان پر نازل ہونے والی کلام کو, کتاب کو, ہے نا, اور پیغمبر کو. کسی ایک کے ساتھ میں نہیں, ان کو نہیں مانتے, انہوں کم ڈگری کے ہے نا, ویسا ایمان نہیں ہے, ذرا کم لیول کا, کم ڈگری کا ایمان ہے. نہیں, لا نفرق بین احد منہم, ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم فرق جو ہے نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے نا, بھئی ارے آپ ایسا کیوں کر رہے بھائی؟ قرآن آ گیا نا, قرآن کافی ہے نا, قرآن پر ایمان لا لیے نا, آپ قرآن کی اتباع کر رہے ہیں نا, کافی ہے نا.
نمونے کے لیے پروفٹ محمد آ گئے نا, پروفٹ محمد کی لائف کمپلیٹ ہے نا, بیسٹ ایگزامپل ہے نا, کافی ہے نا, کہیں کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اللہ تعالیٰ جواب, یہ سوالات جو لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے مسلم ہیں, کیونکہ ہم اس کے فرما بردار ہیں. اس کے آگے سمرپن کیا ہے نا, اس کے حکم کے مطابق. اس نے حکم دیا خولو, بات شروع ہوئی امر سے, آرڈر سے, خولو. اس نے حکم دیا, ہم اعلان کر رہے ہیں نام لے کر. ایک اجمالاً اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے نا, آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم, اجمالاً ہو گیا ہے نا, نام نہیں آیا یہاں پر, لیکن پھر نام کے ساتھ بھی اعلان, ایک ایک کا نام لے کر ہے نا. یہاں نام کیوں لیا گیا ڈیٹیل میں؟ کیونکہ یہ لوگ مخاطب تھے, سامنے ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے. جو لوگ مخاطب نہیں ہے, وَالنَّبِيُّونَ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ, جو کچھ نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے عطا کیا گیا, ان پر نازل کیا گیا, وہ آ گیا, کور ہو گیا, چھوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی. اور جب کور کیا ہے تو ابراہیمی سلسلے میں بھی چونکہ ساروں کے نام نہیں آئے, ان سب کو بھی کور کیا ہے. پھر نوحی سلسلہ ایک اور ہے, اللہ نے خبر دی ہے نا, وہ پرانا سلسلہ ہے, اس کے بھی سارے پیغمبر وما اوتی النبیون من ربہم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا. لیکن جب ان سے مخاطب ہوں گے, بات کریں گے, تو ایسے ہی کرنا ہوگا نا. یہاں جا کر کیوں, کیا ضرورت ہے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے بات کرنے کی اور بتانے کی کہ بھائی ہم ایمان لائے ہیں, جو ان پر نازل ہوا فلاں پر فلاں پر فلاں پر ہے نا. یہ پورے پرومیننٹ جو نام ہے ان کے جو ہے نام گنائے جا رہے ہیں. یہ دوسرا کام ہے کرنے کا. ایمان صرف لا کر گھر میں بیٹھ گئے, مسجد میں بیٹھ گئے, چھپ کر ہے نا اپنے دل میں ایمان رکھ لیا, نہیں, بلکہ یہ پبلکلی جا کر لوگوں کے سامنے بولنا ہے. اور پھر تھرڈ پوائنٹ عزیز ساتھیو, اگر ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی وارننگ جو ہے قرآن مجید کے اندر دیتا ہے, الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, او پروفٹ محمد, کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو اللہ کی نشانیوں کے اندر جو ہے جھگڑا کرتے ہیں؟ انا یصرفون, یہ کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں. الذین, اب کون ہے دیکھیے یہ جھگڑا کرنے والے ہے نا, اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرنے والے, کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ان کی پھر ڈیٹیل جو ہے بتائی جا رہی ہے, ان کی خصوصیات, ان کے کوالٹیز کیا ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. مسلمانوں, اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو ان آیتوں کو غور کرتے وقت. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا, کون ہے یہ اللہ کی آیت کے ساتھ جھگڑا کرنے والے اور بہت یعنی دور تک بھٹک جانے والے؟ الذین کذبوا بالکتاب, یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں. الذین کذبوا, جھٹلا رہے ہیں ہے نا, بالکتابی, الکتاب کو وہ جھٹلا رہے. کون سی ہے یہ الکتاب؟ یہ قرآن مجید ہے. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا, اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہے بھیجا تھا, جو کتابیں ہم نے اپنے رسولوں کو عطا کی تھی ہے نا, ان کو جھٹلاتے ہیں. یہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو پھر وہ مجرم ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا, رسولوں کو جن کتابوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے انہیں جھٹلا رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے جھٹلانا. یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ ابھی ایمان نہیں لا سکتے, آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. آپ ابھی ہے نا ایویلویٹ کر رہے ہیں, آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ اس پروسیس کے اندر ہیں, لیکن آپ انکار نہیں کر رہے ہے نا. آپ نیوٹرل ہیں, اور آپ ان جنرل جو ایک یعنی کامن مورل ایک مطلب جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے, ایک با اخلاق ایک بیہیویئر ہوتا ہے کہ اگر ان کے لیے مقدس ہے وہ کتاب تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے مقدس ہے وہ شخصیت تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک بیسک آپ جو ہے بیہیویئر کے اوپر ہے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے اور آپ مطلب ظاہر سی بات آپ انکار نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو ہے اسٹڈی چل رہی ہے, یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. مگر ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے, ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ متھ ہے, وہ مائتھولوجی ہے, وہ کرپٹڈ ہے, وہ انٹرپولیٹڈ ہے, ہم نہیں مانتے. یہ تو انکار ہوا نا. سابق رسولوں پر, سابق پیغمبروں پر نازل ہونے والی وہ جو کوئی بھی کتاب ہوگی اس کا وہ انکار ہے. اور مسلمانوں میں الگ الگ لوگ آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, انجیل کا انکار کر رہے ہیں ہے نا, تورات کا انکار کر رہے ہیں. یہ بھی مطلب وہ کتابیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے, الگ انداز الگ ہے نا, الفاظ مختلف ہے. نہیں بھائی, یہ وہ کتاب نہیں ہے جو جس وقت نازل ہوئی تھی تو جیسی پیور اینڈ پریسٹین فارم میں بالکل خالص ہے, جب وہ اللہ کا کلام تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ جو سامنے ہے نا, ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ پھر تعلق ہے
ہے نا یوز کرتے ہیں حوالے بتا کر، قرآن میں کامنالٹی بتا کر، پھر وہ اپنا دھرم پریورتن کا کام کرنے کے لیے ہے نا وہ کمیونل انداز کے اندر جو ہے دعوت کو پہنچانے کے لیے برابر پھر اس کا نہیں مانتے، مگر پھر یوز کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. یہ کیا مطلب ڈبل سٹینڈرڈ والی پالیسی وہ برابر پھر بعض لوگوں کے اندر چل رہی ہے. نہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ سب آیتیں جو اس سے پہلے آئی ہیں کہ قرآن مجید مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ میں ہے اس کی جو ہے قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، وہ اپروچ کے ساتھ میں. اب آج پریزنٹ وہ جو کتاب موجود ہے جسے لوگ سینے سے لگا کر ہے، جسے لوگ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، اس کو ہے نا اس کی جو ہے بات ہو رہی ہے. تو بہرحال الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. تو یہ جھٹلانے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کانسیکوینسز، اپنے اس جھٹلانے کے جو کانسیکوینسز ہیں ہے نا، جو ڈائر کانسیکوینسز ہیں، خطرناک نتائج ہیں، وہ انہیں معلوم ہو جائیں گے. اور کون سے؟ یہ دنیا کے نہیں. ابھی یہاں ان آیتوں میں دنیا میں جو ابھی مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، سزا دی جائے گی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. یہ تو ہے، الگ ہی ہے، یہاں ہوگا وہ ذلت کا، رسوائی کا سامنا یہاں پر بھی کرنا پڑے گا اپنے اس جرم کی وجہ سے. اللہ جو یہاں بتا رہا ہے وہ قیامت کے ہے نا پرلوک کے اندر جو ڈنڈ دیا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، اس کی بات کر رہا ہے اللہ. اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ ان کے گلوں کے اندر طوق ہوگا ہے نا، ایسے جکڑے جائیں گے گلوں کے اندر، جیسے قیدیوں کو جو ہے جکڑا جاتا ہے. اذ الاغلاق فی اعناقہم، گلوں کے اندر ان کے جو ہے اغلال ہوں گے ہے نا. when shackles be around their necks والسلاسل یسحبون، اور پیروں کے اندر جو ہے بیڑیاں ان کو جکڑے ہوئے ہوں گی. فی الحمیم، کھولتے ہوئے ہے نا پس اور پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ جھونک دیے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون، اس کے بعد ہولناک آگ کے اندر ہے نا، اگنی کے اندر، آگ کے اندر ان کو جو ہے پھینک دیا جائے گا. اتنے سخت عذاب کی وعید سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ معاملہ اتنا ہی ہلکا پھلکا ہوتا جیسا ہم عام طور پر سمجھتے ہوئے آئے ہیں خود، یعنی میں بھی اس غلط فہمی میں کافی وقت تک مبتلا تھا. ہاں بھائی مان رہے نا، مان رہے نا، ہم کب بول رہے ہیں ہم نہیں مانتے؟ سارے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مسلم ہے، اللہ بولے ہم مان رہے ہیں. نہیں مان رہے بول کے کہاں بولے؟ یہ اپروچ کے اندر جو ہے مطلب جواب دینے والے، یہ مائنڈ سیٹ میں رہنے والے اطمینان سے پھر بیٹھے ہوئے. یہ اگر اتنی ہلکی پھلکی ہی بات ہوتی تو اتنی سخت وعید، اتنی سخت سزا جو ہے نہیں سنائی جاتی. اے مسلمانوں، یہ بہت بہت نازک، بہت سیریس معاملہ ہے. کیوں سمجھ لیجئے، اس کا پریکٹیکل بھی آپ سمجھ لیجئے کیوں اتنا ضروری کیوں ہے. کیا ہے بھائی؟ کیونکہ آج یہی کنڈیم کرنے کے اور ریجیکٹ کرنے کے متھ اور مائتھولوجی، کرپٹڈ، انٹرپولیٹڈ، یہ وہ ہم تو نہیں مانتے، یہ انداز اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو ہمارے مخاطب ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں. یہاں تک کہ یہ سوچ بھی ہے کہ ان کو مارنا ثواب ہے، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو مار دیا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے. یہ یعنی ان کتابوں کا انکار اس لیول تک جو ہے لوگوں کو لے جاتا ہے. اور پھر ریورس کے اندر پھر جو ریاکشن آتا ہے تو پھر وہ وہاں پر بھی ویسے ہی آتا ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، ان کی کوئی الگ کتاب مان لے رہے ہیں، فالو کر لے رہے ہیں، چلو چلتا، ہماری اپنی ایک کتاب ہے، ہاں انہوں اپنا کر لے رہے ہیں، ہم اپنا کر لے رہے ہیں. وہاں نہیں رہا، بلکہ اب یہ کیا ہے، کیڑے نکالنا، ریجیکٹ کرنا، نہیں مانتے، وہ کیا کی ہے، وہ کرپٹڈ ہے. اب کیا قرآن پہ وہ الزام نہیں ہے؟ قرآن پہ بھی وہ الزام ہے. 160 ایئرس کے بعد میں کمپائل ہوئی قرآن صاحب بول کے اب لوگ دلائل لے کے آ کے بتا رہے ہیں. وہ جب سیف اور سیکیور نہیں ہوئی، اوریجنل نسخہ جلا دیا گیا، وہ اس میں پھر بعد میں لوگ بہت سارے چیزیں شامل، یعنی وہی باتیں جو مسلمان کل تک سابق آسمانی کتابوں کے بارے میں کر رہے تھے ہے نا، بڑا علل اعلان کر رہے تھے، اب آ رہا ہے قرآن کے اوپر وہ پلٹا کر. اور پھر صرف اب اتنا نہیں ہوا کہ یہ گندے لوگ ہیں، بلکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو مارو، نیکی ہے، پڑیو ملے گا، مارو مسلمان کو. یہ اوائڈ کرنے کے لیے اور ایک پیسفل ماحول کے اندر زندگی سب مل جل کر گزارے. آپ سوچیں اگر آپ یہ اعلان کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو کیا ہوگا؟ جھگڑے کی کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ کوئی ویلڈ ریزن، کوئی واجبی ہے نا کوئی ریزن باقی رہے گا جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق آپ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی میں قرآن پر تو ایمان لایا ہوں ہے نا، لیکن آپ پر جو نازل ہوا میں اس پر بھی ایمان لایا.
یہ بات بتانے کے بعد یعنی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بلکہ لوگوں کو الٹا معلوم ہے. آپ جب یہ بات بتائیں گے تو پھر لوگ یعنی ان کے دلوں میں سے ارے ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خالی رسپیکٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ بھئی اچھا ہماری کتاب کو بھی یہ رسپیکٹ فلی جو ہے مطلب ٹریٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. نہیں، صرف رسپیکٹ نہیں ہے، آپ بولے ایمان ہے اس کتاب کے اوپر، ایمان ہے اس پیغمبر کے اوپر اور ان پر جو نازل ہوا. یعنی یہ ساری نفرتوں کو بالکل تتر بتر کر دینے والی، توڑ دینے والی جو ہے بات ہے. اور یہ کر کے اللہ چاہتا ہے کہ ہم امن سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں اصلاح ہوتی رہے گی، توجہ دلاتے رہیں گے، ہے نا، توجہ دلاتے رہیں گے کہ بھائی سمرپن کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کو یعنی اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، ایک اچھے انسان بن کے سب کو بھلا اور فائدہ جو ہے پہنچاتے ہوئے، بھلائی پہنچاتے ہوئے جو ہے زندگی گزارو. وہ پیسفل ماحول جا کر اب یہ ہے نا گلے کاٹنے کے ماحول کی طرف یہ دنیا میں کتنے مقامات پر آ چکا ہے، ہندوستان میں اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. ریزن ہے، ایسے ہی نہیں ہے، اتنا سمپل ہے نا. اس لیے اب یہ نہیں کیا تو یہ خون ریزی، یہ آپسی ہے نا جو کانفلکٹ ہے، ایکسٹریم کانفلکٹ یہ لوگوں کے بیچ میں ہوگا. یہ نہیں ہونا ہے. یہ نہیں ہونے کے لیے تمہیں یہ جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے. یہ ہدایت تم نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے، ایسے اعلانات نہیں کرو گے، تم فرق کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دردناک عذاب دے گا. یہ گلوں کے اندر جو ہے نا شیکلز، اور پھر پیروں کے اندر جو ہے بیڑیاں ہیں، اور پھر کھولتے ہوئے پانی کے اندر ہے، اور پھر آگ کے اندر، کھولتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جانا ہے. یہ خطرناک وہ نتائج ہیں جو یہاں ملنے کے تو الگ ہیں، پھر مرنے کے بعد وہاں اللہ دے گا. عزیز ساتھیوں، سنجیدگی کے ساتھ سوچیں. یہ کوئی مطلب جذباتی، محض ایسی جذباتی جو ہے باتیں نہیں ہے. بہت یعنی کہ غور و فکر کرنے کی ہے نا، بہت سیریسلی اب اس بات کو لینے کی، اس پر غور کر کے ہے نا نتیجوں پر پہنچنے کی، قرآن کی روشنی کے اندر اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈیسائیڈ کریں. ایسے ہی آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر نہ کریں، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، پھر قبول کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد میں سب تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.